امیجن کریں کہ ایک سوسائٹی ہے جو کہ ایسی سوسائٹی ہے کہ جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے اینڈ دیر از نو پرابلم ان مرڈرنگ اینی ون. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، ہمیں یہ توکل ہونا چاہیے، ٹرسٹ ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے کہ دس از جسٹ دا بگننگ آف دا ماسٹر پلان. چلتے وہ اس زمین پہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے کہ وہ آیات لے کے آتے تھے ان لوگوں کے بارے میں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I welcome all of you for this session. Short form اس کا بڑا زبردست ہے TGM. I really liked it. AKA the greatest man. تو الحمدللہ یہاں پہ ہم جو ہمارے پریڈیسیسرز ہیں، جو ہمارے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں اور جو نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں الحمدللہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ وائی از اٹ سو پروفاؤنڈ فار آل آف اس؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امیجن کریں، I want you to I want to take you 1400 years back. امیجن کریں کہ ایک سوسائٹی ہے جو کہ ایسی سوسائٹی ہے کہ جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے اینڈ دیر از نو پرابلم ان مرڈرنگ اینی ون، کہ وہاں پہ کسی کا قتل کرنا، کسی کا حق مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور قبیلہ بازی اتنی زیادہ ہے کہ سالوں سالوں تک ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں اور لڑنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں، اور خون بہائی جا رہے ہیں ایک دوسرے کا. اور ہر قسم کی برائی اس سوسائٹی میں پائی جاتی تھی. شراب نوشی، ننگا طواف کیا جاتا تھا وداؤٹ دیئر کلوتھس. اور اس معاشرے میں ایک شخص آتے ہیں جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جب اسلام کا پیغام لے کے آتے ہیں اینڈ وین ہی اسٹارٹس پریچنگ دا میسج آف اسلام، ہوتا کیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں اپنی ساری عادتیں، ساری ہیبٹس چینج کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اتنا چینج کر لیتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر، اپنا سٹی، اپنا شہر چھوڑنے میں ان کو کوئی پرابلم محسوس ہی نہیں ہوتی. اتنا ان کا ایمان اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے اپنا شہر چھوڑنا زیادہ آسان ہے اس سے کہ ان کے اندر سے ایمان چلا جائے، اور وہ خوشی خوشی وہ کام کر لیتے ہیں. اور ہوتا یہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، سبحان اللہ، کہ یہ سوسائٹی میں ایسا ریولوشن لے کے آتے ہیں. اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے آج بھی. ناٹ اونلی مسلمز، نان مسلمز بھی. دس دا ہسٹورین ود دا نیم آف مائیکل ایچ ہارٹ، وہ اپنی جو دا گریٹسٹ 100 جو ان کی بک ہے، ان میں آپ کو پتہ ہے ون آف دا کینڈیڈیٹ از حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بھی ان کی لسٹ میں ہیں، حالانکہ وہ 50s میں رکھتے ہیں، لیکن ہم جب اسلام کی بات کریں ہی از دا تھرڈ ون. الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور پھر عمر رضی اللہ عنہ. بٹ دا فیکٹ از کہ دیز ور دی لیڈرز آف دا ورلڈ. یہاں تک کہ پرشین امپائرس کو جا کے ناک کرتے ہیں، ان کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتے ہیں. رومن امپائرس کو جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں. یہاں تک کہ امیجن کریں کہ کیا پاس تھا، ان کی کیسی زندگیاں گزرتی تھی. اور ہوتا کیا ہے کہ رب العالمین himself he says رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا. سبحان اللہ، they were the shining stars. اور جن مشکلات کے ساتھ وہ گزرے تھے، آج ہم ابھی بھی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. عمر رکھتے ہیں، عثمان رکھتے ہیں، عبد الرحمن رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی فضیلت ہے، ان کی عظمت ہے. اور آج ہم انشاءاللہ we are trying to make our lives better. ہم اپنی زندگیاں بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟
تو انشاءاللہ دس از دا مین پرپز آف دس سیشن کہ ہم جب ان کی ان پاک ہستیوں کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں, جب ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں, تاکہ کچھ نہ کچھ لیسنز ہم لے کے جائیں, کیونکہ ادروائز it's just an exercise کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں. اینڈ یو نو آئی ریئلی اپریشیٹ, اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے. اور یو نو دس شوڈ ناٹ بی دی اینڈ آف اٹ, اور rather it should be the beginning, کہ ہم کچھ نہ کچھ لے کے جائیں اپنے ساتھ انشاءاللہ, اینڈ پریکٹیکلی ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے کے آئیں. کیونکہ unless and until we don't implement you know the lessons we take from the صحابہ and صحابیات, پھر تو یہ صرف نارمل 1 گھنٹے کی جو ہے ایک انٹرٹینمنٹ ہوگی. And I don't want it to be an entertainment انشاءاللہ, کہ یہاں پہ الحمدللہ ہم لوگ یعنی بڑا میسمرائز ہوتے ہیں, ہم سبحان اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, لیکن unless and until we don't change ourselves, چینج نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدل لیتی. So you have to change yourself. You have to take the first step. Is it clear, brothers? Inshallah. So with this we'll start. اور آج جن صحابی کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے, his name is سہیب سنان الرومی. ان کا پورا نام ہے سہیب ابن سنان بن مالک رومی رضی اللہ عنہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اول من اظہر اسلامہ 7, کہ 7 لوگ ایسے تھے جنہوں نے پبلکلی اپنا اسلام ڈکلیئر کیا مکہ میں. یعنی they were not afraid, انہوں نے کھلم کھلا سب لوگوں کو کہا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں, جو کر سکتے ہو کر لو. And سبحان اللہ, you know in and itself کہ یہ بہادری ہے. You know it's very difficult to stand against the society, right? To stand against the corrupt society in fact. کہ لوگ سارے ایک you know the people are going with the flow, جہاں پہ سارے آپ یعنی لوگ جاتے جا رہے ہیں without realizing کہ یہاں پہ جانا ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگ اگر ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ کہنا آسان نہیں ہے, کیونکہ you have to face the backlash then. سارے لوگ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے. تو 7 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا. ان میں سے نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ عنہ, and 5 of the rest are عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی مدر سمیہ رضی اللہ عنہ, و سہیب, بلال اور خباب رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ 7 لوگ تھے جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا. اور جو فرسٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ, یہ تو you know they had a قبیلہ you know behind them, ان کی بیکنگ تھی, ان کا ٹرائب تھا جو ان کو بیکنگ دیتا تھا, پروٹیکشن دیتا تھا. اور ٹرائبلزم بہت ہیویلی پریویلنٹ تھا وہاں پہ. یعنی if you have a backing of your tribe, تب لوگ آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے نا 10 دفعہ سوچتے تھے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان کو کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو پیچھے سے آ کے ہمیں وہ ریٹیلیٹ نہ کرے, you know despite the fact کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے اب دیکھیں ابو طالب اپنے بھتیجے کی مدد کرتے رہے اور ان کی ہیلپ کرتے رہے, اور in the end when نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم wanted him to accept Islam, he could not do that. Do you understand? تو یہ سچویشن تھی. تو ہوا کیا, سہیب بن سنان بن مالک الرومی رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں نے جو ان کی جو اینڈنگ میں نے آپ کو بتائی ہے رومی, حالانکہ ان فیکٹ ہی واز ناٹ اے رومن, ہی واز این عرب, وہ عربی تھے. سٹوری کیا ہے کہ ان کے فادر بھی عربی تھے, اور ان کے فادر کا نام ہے سنان بن مالک. ہوتا کیا ہے کہ his father was so intelligent, he was very sharp, he was very learned. تو جو کسرا ہے, جو پرشیا کا کنگ ہے, فارس کا بادشاہ, وہ کرتا کیا ہے کہ ان کو اپوائنٹ کر لیتا ہے کہ یو آر ویری شارپ, تو آپ کوئی ہمارے ایک شہر کے آپ وہ بن جائیں, گورنر بن جائیں, اور اس شہر کا نام ہے الابلہ. دس از دا نیم آف دیٹ سٹی, ماڈرن ڈے بصرہ کے نام سے ہم جانتے ہیں, اس ان عراق. All right. تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے فادر اور مدر they start living in Ubulla, and you know حضرت سہیب he is born there, وہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں, and now his upbringing is happening in Ubulla. اور جب وہ پیدا ہوتے ہیں, ان کی میں ڈسکرپشن آپ کو بتاتا ہوں. he was very white,
he has a white reddish skin, he had blonde hair, اور ان کی he had special eyes, یعنی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ عربی ہیں بھی کہ نہیں. People used to think کہ یہ واقعی رومن ہیں. He doesn't look like an Arab. تو ہوتا کیا ہے, سبحان اللہ, in one occasion جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, he goes with his mother to a picnic. اپنی والدہ کے ساتھ وہ پکنک کے لیے جاتے ہیں, اور کس جگہ جاتے ہیں؟ نینیوا. اور کون مجھے بتائے گا نینیوا کیا چیز کلک کرتی ہے when I said نینیوا؟ یہ کس کا شہر ہے نینیوا؟ لیٹس سی. حضرت یونس علیہ السلام. یہ حضرت یونس علیہ السلام جہاں پہ مبعوث فرمائے گئے تھے نا, دیٹ پلیس از کولڈ نینیوا. تو یہ اس جگہ جاتے ہیں وہاں پہ پکنک منانے کے لیے. ہوتا کیا ہے, they were enjoying, اپنی پکنک چل رہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹسل چلتی تھی رومنس کی اور پرشین کی. تو ہوتا کیا ہے کہ the رومن سولجرز وہاں پہ آ کے امیڈیٹ اٹیک کرتے ہیں, all of a sudden وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں, اور پھر سارا مال وہاں پہ جو ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں. and they take سہیب's mother and سہیب دونوں کو کیپٹیو بنا لیتے ہیں, ان کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ واپس رومن ٹیریٹری میں لے آتے ہیں. اچھا, before I move on, اب یہ دونوں ماں اور بیٹا اب یہ کیا ہیں, they are slaves now, غلام بن گئے ہیں. اگر آپ فلیش بیک کریں نا کہ بہت دفعہ ہمارے لیے لیسن کیا ہے, انشاءاللہ we'll move on with the story, لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھار نا ہم we are short sighted. ہم صرف اپنے جو سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا, ہمیں صرف وہی نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ہم ہر چیز کو انالائز کرتے ہیں اس چیز کے نسبت سے کہ یار میرے سامنے یہ پرابلم آ گئی, اب میں کیا کروں, میری تو جو ہے میرا فیوچر ختم ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے, پہلے میں کتنا اچھا تھا, اب میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. حالانکہ یہ ہمیں وی ایز مسلمز وی شوڈ ریئلائز کہ دیکھیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے نا ہمارے اوپر, جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے, ہمیں یہ توکل ہونا چاہیے, ٹرسٹ ہونا چاہیے, امید ہونی چاہیے کہ دس از جسٹ دا بگننگ آف دا ماسٹر پلان, دس از Allah's wisdom. کیوں؟ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ وہ اچھی خاصی اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. He was very beloved to his father, اور ان کے سب سے زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے محبت کیا کرتے تھے, alright. اور جیلسی میں ان کے بھائیوں نے کیا کیا, ان کو کنویں میں پھینک دیا, مارنے کی کوشش کی, اور پھر if that was not enough, ان کو جو کیراون جا رہا ہوتا ہے قافلہ, وہ ان کو اٹھا کے آگے جا کے مزید ان کو سیل کر دیتا ہے, alright. تو دیکھیں پرابلمز اپون پرابلم. اگر بندہ وہاں پر ہی ٹھہر کے بس اپنا سر پکڑ لے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, حالانکہ اچھی خاصی میں زندگی گزار رہا تھا, مجھے کوئی ایشوز نہیں تھے, کوئی پرابلم نہیں تھی, اور اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں. اگر بندہ مایوس ہو جائے, پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کے لیے مایوسی کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس حوالے سے انشاءاللہ ایک اینڈ میں حدیث آئے گی, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اینڈ میں اسٹوری, جسٹ ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, ہوتا کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی بیکمز دا کنگ آف ایجپٹ. سبحان اللہ. اور یہی بار بار ہم نے جو پچھلے صحابہ کرام کی کچھ سٹوری سنی تھی, جیسے خباب بن ارت ہیں, زید بن حارثہ ہیں. زید بن حارثہ بھی وہ غلام نہیں تھے پہلے, وہ بھی اپنی زندگی نارمل اچھے طریقے سے گزار رہے تھے, اپنی والدہ کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ایک جگہ میں جا رہے ہیں. تو ہوتا کیا, بینڈٹس کم, اور وہ سارے آ کے, آپ کو پتہ ہے کہ لوٹ مار کرنا وہاں پہ بڑا ایک عام سا ایک جو ہے معاملہ تھا, کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو آ کے پھر وہ لے کے, ہیومنز were used as a commodity, کہ ان کو ہم ادھر جو ہے اغوا کر کے جا کے بیچ دیں گے اور پیسہ کمائیں گے. اور یہی ہوا زید بن حارثہ کو بھی. کیا کیا گیا, جو سوق العکاظ تھا جہاں پہ غلاموں کو بیچا جایا کرتا, خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. امیجن کریں کہ اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں, اب آ کے سلیو مارکیٹ میں آ کے he ended up in the slave market. Guess what, خریدتے کون ہے, حکیم بن حزام. he gifted زید بن حارثہ ٹو حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ آگے گفٹ کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور زید بن حارثہ بن جاتے ہیں حب رسول اللہ, کہ رسول اللہ کے محبوب. you see how things change. اور یہ بار بار ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو ٹرانزیشن آتی ہے نا ہماری زندگیوں میں بھی آتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امری، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ تم کس سچویشن سے گزر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو بخوبی پتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسٹ ٹیسٹ یور پیشنس کہ تم کتنا صبر کرنے والے ہو. جب اندھیری رات آتی ہے اس کے بعد اجالا بھی آتا ہے. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو کیپٹیو بنا دیا جاتا ہے اور ان کی سٹوری میں دیکھیں ٹوسٹ آ گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو بھی جا کے جو رومن امپائر ہے وہاں پہ جا کے ان کو بیچ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد he does not see his mother again. ان کو نہیں پتا ان کی والدہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کی والدہ کو بھی جو ہے ایز اے سلیو بیچ دیا جاتا ہے. اب وہ جو ہے بار بار کبھی کسی مالک کے انڈر کام کر رہے ہیں پھر وہ آگے بیچ دیتا ہے. he is just moving from one hand to the other. تو ہوتا کیا ہے کہ 20 سال اسی رومن امپائر میں اپنے جو ہے 20 سال گزار دیتے ہیں. اینڈ کہ ان کی جو فزیکل اپیرنس تھی کیسی تھی. he used to look like a Roman. he was very white, very handsome. اور ہوتا کیا ہے کہ by the way he was an Arab. اب اس سے کیا ایسی کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ ان کی عربک لینگویج جو ان کی مدر ٹنگ ہے بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے. he speaks perfect گریک جو کہ لینگویج وہاں پہ بولی جاتی ہے. اب he is acting like a Roman. انہی طرح کی بات چیت کر رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب 20 سال گزر جاتے ہیں اب وہ اتنے عرصے میں عربی زبان بھی بولنا بھول جاتے ہیں. And now when 20 years passed, imagine کریں 20 سال غلامی میں گزارے. imagine کریں بندہ تکلیف میں ہو اس سے 1 گھنٹہ نہیں گزر رہا ہوتا. And now he was in this situation for 20 years. ہوتا کیا ہے کہ now one day he is sitting کہتے ہیں کہ یار اب میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. I have to go back to my roots. میں دوبارہ عرب کنٹری میں جانا چاہتا ہوں. I want to go back to مکہ. اور نریشنز یہ بتاتی ہیں کہ ایک آوازیں آ رہی تھی, رومرز تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ کہاں آئے گا؟ مکہ میں. تو ہی میکس اے پلان کہ میں جو ہے نا کسی طریقے سے یہاں سے نکلتا ہوں اور مکہ کی طرف جاتا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہی مینیجز اٹ. اور کوئی جب ایک دن آتا ہے اور وہ پلان کرتے ہیں کہ میں کیسے یہاں سے بھاگ کے جاؤں, تو وہ لوگوں سے بچ کے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اینڈ آفٹر آل he ended up coming in مکہ آ جاتے ہیں. all right, just a side note, مکہ میں نا ایک پیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں حلف الفضول. حلف الفضول یہ پیکٹ کیا گیا تھا مکہ میں. یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اکابر تھے نا مکہ کے, جو بڑے سردار تھے, جو the rightful people, جن کو احساس تھا ہیومینٹی کے بارے میں, انہوں نے ایک پیکٹ یہ بنایا کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے کہ ظالم اپنا ہاتھ ان تک بڑھا نہ سکے. ہم ان کو ان کا ڈیو رائٹ دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he was the youngest member of that pact. اور یہ جو پیکٹ ہوا تھا it happened in the year 590 CE Christian era 590. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر جو تھی تقریباً لگ بھگ 20 سال کی تھی. اور تو یہ جو ہے یہ پیکٹ ہوا تھا اور یہ پیکٹ کیا گیا تھا عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں. عبداللہ ابن جدعان, اور یہ بنو تمیم سے تھے جو کہ قبیلہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. یہ میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ پہلے جو ہے الحمدللہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی. آل رائٹ, ہوتا کیا ہے کہ عبداللہ بن جدعان چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ہی واز ویری courteous اور بڑے جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. ہی wasn't مسلم ایٹ دیٹ ٹائم کیونکہ اسلام ابھی جو ہے وہ پریچنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی, نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا. تو عبداللہ ابن جدعان وہ حلیف بنا لیتے ہیں, وہ پروٹیکشن دیتے ہیں کس کو؟ صہیب رضی اللہ عنہ کو. صہیب رضی اللہ عنہ کو پروٹیکشن دیتے ہیں. اور عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں کچھ جو ہے ایک اور بات جو ہے ہمیں نریشن بتاتی ہیں کہ he was very powerful in terms of wealth, بڑے فائنینشلی اسٹرانگ تھے, اور he always used to help the poor. اور ایک نریشن میں یہ بھی آتا ہے ان کے بارے میں کہ ایک دفعہ شام میں نا قحط سالی ہو گئی تھی اور غربت بہت زیادہ پھیل گئی تھی, تو انہوں نے 2000 اونٹ بھیجے تھے وہاں پہ ان کی مدد کے لیے. اور وہاں پہ جو ہے this is how he helped those people. تو ہوتا کیا ہے کہ ابن جدعان he was a businessman. وہ صہیب کو رضی اللہ عنہ
ان کو بھی بزنس کرنا سکھاتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ مارکیٹ پلیس میں لے کے جاتے ہیں کہ صہیب دس از ہاؤ وی ڈو بزنس, لین دین ایسا ہوتا ہے. اور صہیب رضی اللہ عنہ ہی واز ویری انٹیلیجنٹ, ہی واز ویری انٹیلیجنٹ. تو بہت جلدی صہیب رضی اللہ عنہ بھی بزنس سیکھ جاتے ہیں کہ دس از ہاؤ آئی ہیو ٹو میک منی, کہ میں نے ایسے بزنس سیکھنا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے بعد ابن جدعان ہی ڈائز, ہی پیسز اوے. اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو صہیب رضی اللہ عنہ کو پروٹیکشن تھی ابن جدعان کی, ناؤ ہی از ناٹ دیئر, اور نہ ہی ان کا قبیلہ ہے, ناؤ ہی از ویری ولنریبل. اب ان کی سچویشن ایسی ہے, اگر کوئی خدا نہ خاصا کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو دیر از نو ون ٹو پروٹیکٹ صہیب رضی اللہ عنہ. ہی از آن ہز اون. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہی واز ویری ویلدی, جو انہوں نے بہت جلدی پیسہ بھی کما لیا. تو ہوتا کیا ہے کہ اب یعنی ہی از لیونگ ہز لائف, اور پیسہ بھی کماتے جا رہے ہیں, یعنی بزنس اور جو ہے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. اسی دوران ہوتا کیا ہے, ہی ہیئرز دا مرمرز, ان کو جو ہے کانوں میں بات پہنچتی ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, اینڈ ہی از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صہیب رضی اللہ عنہ ہی آلریڈی نیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹریڈ کیا کرتے تھے, رائٹ؟ تو ان کے ایسے ٹرمز تھے ان کے ساتھ. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو ناؤ یو نو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دا اسٹوری آف ہم انٹرنگ اسلام. بڑی زبردست اسٹوری ہے. یہ عمار بن یاسر نریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ لقیت صہیب بن سنان علی باب دار الارقم. عمار بن یاسر بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ I had a plan کہ میں جا کے دیکھوں دار ارقم, جہاں پہ مسلمان جمع ہو کے سیکھا کرتے تھے دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دین کی دعوت دیا کرتے تھے, سکھایا کرتے تھے, تعلیم دیا کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ عمار کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ہے کہ یار آئی تھنک اسلام از دا رائٹ ریلیجن. تو میں نے پلان بنایا کہ میں جا کے مزید اپنے ڈاؤٹس کلیئر کروں. تو میں جیسے ہی دار ارقم کے دروازے کے باہر پہنچا, گیس واٹ ہیپنڈ, میں نے وہاں پہ صہیب کو بھی پایا. یعنی عمار اور صہیب دے وینٹ ٹو دا ڈور آف دار ارقم ایٹ دا سیم ٹائم, اور دونوں کا پرپز ایک ہی تھا. تو یہ عمار بن یاسر بتا رہے ہیں کہ میں وہاں پہ صہیب کو ملا, اور پھر فقلت لہ, میں نے ان سے کہا ما تريد, صہیب what are you doing here, آپ کیا کر رہے ہو, کیونکہ it's not that common, right, it's not that usual. تو فقال علی صہیب, ہی replied, وہ واپس میں کہتے ہیں ما تريد انت, آپ کیا لینے کے لیے آؤ یہاں پہ, پہلے اپنے بارے میں بتاؤ. تو یہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے. عمار کہتے ہیں اردت ان ادخل علی محمد, میں چاہتا ہوں کہ اندر انٹر ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور دین کے بارے میں پوچھوں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, واٹ از ہز اسٹانس. صہیب کہتے ہیں وانا اريد ذلك, میں بھی یہی جو ہے اس چیز کے لیے آیا ہوں. تو ہوتا کیا, فدخلنا علیہ, ہم دونوں داخل ہوئے دار ارقم میں. فعرض علینا الاسلام فاسلمنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا, تعلیم دی. فاسلمنا, اور ہم نے اسلام قبول کر لیا. تو عمار بن یاسر اور صہیب بن سنان رومی, انہوں نے ایک ہی وقت میں اسلام لے کے آئے. سو یو نو the two legendary figures in Islam, they accepted Islam and at the same time. تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ 7 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا اسلام پبلسائز کر دیا, کھلم کھلا بتا دیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. حالانکہ عمار بن یاسر وہ بھی غلام تھے, all right, اور صہیب رضی اللہ عنہ, ان کے پیچھے کوئی ٹرائب نہیں ہے ان کی بیکنگ کرنے کے لیے. اینڈ ہی از ان دا لمبو, نہ وہ جو ہے کوئی ٹرائب ہے اور نہ ہی ان کو کوئی پروٹیکشن کرنے کے لیے ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اب سرداروں کے لیے, جو مکہ کے سردار ہیں, ان کے لیے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر ان کے اوپر کوئی ٹارچر کیا جاتا ہے کون ان کو آ کے پروٹیکٹ کرے گا. تو ہوتا یہی ہے, ان کو سیویرلی ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کو کھانے پینے سے دور رکھا جاتا ہے, ان کو یعنی شدید گرمی میں رکھا جاتا ہے. اور نریشن ہمیں بتاتی ہے, اٹس ویری یو نو شاکنگ. حدیث کے الفاظ ہیں کان عمار یعذب حتی لا یدری ما یقول,
کہ عمار کو رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں. Can you imagine? And they were young, they were strong. اتنی بیٹنگ ان کو دی جاتی تھی, ان کو نہیں پتا کہ ہم کس جگہ میں کھڑے ہیں یا ہم کیا بول رہے ہیں. And the same thing happened with Suhaib as well. وَكَذَا سہیب يُعَذَّبُ حَتَّى لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ. اور سہیب کو بھی مارا جاتا تھا رضی اللہ عنہما کہ یہاں تک کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. They were almost unconscious. اتنا ان کو جو ہے مارا جاتا تھا. And سبحان اللہ, دیکھیں کیسے لوگ تھے, چلتے وہ اس زمین پہ تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے کہ وہ آیات لے کے آتے تھے ان لوگوں کے بارے میں. یہ ان کی عظمت تھی. اور وفیہم نزلت, اور ان کے بارے میں آیات نازل ہوتی ہیں. آیت نازل ہوتی ہے سورہ نحل کی, والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا. یہ ہے ان کی عظمت. آل رائٹ, ایک ویک حدیث ہے, نریشن ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور یہ there is a book with the name of سیر اعلام النبلاء, اور امام ذہبی رحمہ اللہ وہ اس کو نریٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں السباق اربعہ. سباق کہتے ہیں the four runners, جو ہر کام میں پہل کرنے والے ہیں. جب بھی کوئی ان کو اچھی چیز پتہ چلتی ہے نا کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا, I'm not talking about the worldly فائدہ, نہیں, کہ ان کو پتہ ہے کہ یار اگر یہ میرے رب کا فرمان ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, I don't know, even if it does not fit to my logic, I have to grab it. میں نے اس کو پکڑنا ہے, میں نے اس کو لینا ہے, اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. ان کو کہتے ہیں سباق, the forerunners. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, کہ جلدی مچاؤ, آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. تو السباق اربعہ, 4 لوگ تھے جو کہ سباق تھے, آگے بڑھنے والے تھے. ان میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, he himself is narrating, کہتے ہیں انا سابق العرب, عرب میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والا ہوں. And then وبلال سابق الحبشہ, اور بلال حبشہ سے سب سے پہلے بڑھنے والے ہیں. وسہیب سابق الروم, اور روم سے آگے بڑھنے والے یعنی روم سے بڑھنے والے سہیب رضی اللہ عنہ ہے. وسلمان سابق الفرس, اور فارس یعنی پرشیا سے بڑھنے والے سلمان رضی اللہ عنہ ہیں. حالانکہ یہاں پہ اب دیکھیں سبحان اللہ, he was so known as a رومن. حالانکہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ he was Arab in blood, ان کے جو ہے فادر بھی عربی تھے لیکن وہ فیمس تھے ایز رومی. رائٹ, ویل موو آن. ہجرت کا وقت آ جاتا ہے, مائگریشن. بڑی قربانیاں دی ہیں سبحان اللہ واللہ. از اٹ ایزی ٹو لیو یور ہاؤس, ٹو لیو یور ہوم, ٹو لیو یور سٹی؟ نو, آسان نہیں ہے. اور صرف اس کہنے پہ کہ یار تم دین پہ کیوں چل رہے ہو, اور اس کی اگر آپ نے گلمپس دیکھنی ہو نا سبحان اللہ صحابہ کرام کی, تو آپ جب بایوگرافیز پڑھتے ہیں تو ہمیں تو احساس ہو ہی جاتا ہے. لیکن ریسنٹلی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن, جب مسلمان اس سائڈ سے جب اس سائڈ پہ آئے, کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے, جان, مال, عزت. فار واٹ؟ فار لا الہ الا اللہ. کہ ہم صحیح طریقے سے دین پر عمل نہیں کر پا رہے, ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے کھل کے عبادت نہیں کر پا رہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہجرت کرنا آسان نہیں ہے. ان لوگوں نے تو ہجرت کی تھی اپنے اسلام کو بچانے کے لیے. آج سبحان اللہ انفارچونیٹلی, پہلے میں اپنی بات کروں گا, ہم اپنے گناہوں سے ہجرت نہیں کر پاتے. کم از کم گناہوں سے تو ہم ہجرت کر لیں. So the time of migration comes, اور ہوتا کیا ہے کہ سہیب بتاتے ہیں کہ مجھے روک دیا گیا ہجرت کے لیے, اور انہوں نے مجھے قید کر دیا مکہ والوں نے. حالانکہ بلال اور خباب رضی اللہ عنہ ان کو تو آزاد کر دیا تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کروا دیا تھا.
لیکن میں پھنس گیا اور میں جو ہے قید میں رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہی واز رچ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خزانہ اپنا مال میں نے کہیں چھپا دیا, دبا کر رکھ دیا تاکہ ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگے. اور پھر ہوتا کیا کہ گارڈز نے مجھے لاک کیا ہوا تھا, اور اصل میں پلان یہ تھا کہ آئی واز سپوز ٹو گو ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر. یعنی ان کا پلان یہ تھا کہ تیسرا میں ہوتا ان کے ساتھ جانے والا, لیکن مجھے روک دیا گیا. سو ایوری ون لیفٹ مکہ, سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے اور میں اکیلا رہ گیا. اور ہوتا کیا ہے کہ میں جو ہے ایک رات میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں کیا کروں. تو ہی کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ انہوں نے پریٹینڈ ایسے کیا کہ ان کا پیٹ خراب ہے, ہی ہیز ڈائریا, اور گارڈز ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بار بار اپنے پیٹ کو پکڑتے ہیں, کبھی نیچے بیٹھتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں, اور پرمیشن لیتے ہیں کہ کین آئی گو اینڈ اٹینڈ دی کال آف نیچر, کہ میں جا کے واش روم. اور آپ کو پتہ ہے واش روم وہاں تو اویلیبل ہوتا نہیں تھا, دے یوز ٹو گو فار اوے, ان کو باہر جانا پڑتا تھا. تو انہوں نے اجازت دے دی. اچھا ایک دفعہ جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد دوبارہ اپنا پیٹ پکڑ لیتے ہیں. ہی از پریٹینڈنگ ایز ایف کہ ان کا پیٹ خراب ہے. تو بولتے ہیں یہ میں نے 2-3 دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ جب میں نے کر لیا نا ایسے, تو اب گارڈز کو احساس نہیں ہوا کہ میں کتنی دفعہ اندر باہر آ جا رہا ہوں. تو ایک دفعہ کیا ہوا, جب میں نے دیکھا کہ اب وہ جو ہے غفلت میں ہیں, دے ڈونٹ نو ویئر آئی ایم ایگزیکٹلی. جب میں باہر گیا تو میں جب واش روم کے بہانے گیا تو پھر میں وہاں سے میں نے دوڑ لگائی اور میں وہاں سے بھاگ نکلا. اب جب میں بھاگ رہا ہوں اور جا رہا ہوں تو تھوڑی دیر میں گارڈز دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ نظر نہیں آ رہا, کدھر گیا ہے. تو وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ میں ادھر جو ہے نظر آتا ہوں. دے فالوڈ می, وہ مجھے فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ میرے قریب پہنچ ہی جاتے ہیں. اور یہ سینیریو ایسے ہے, جسٹ ویژولائز دس. کہتے ہیں کہ جب میں نے دور سے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے, میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور پھر وہ میرے بہت قریب آ گئے. اینڈ ناؤ از دا نریشن, وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ وہ جب اتنا قریب آ گئے نا, تو صہیب کہتے ہیں قال یا معشر قریش, اے قریش والو, قد علمتم انی من ارماکم رجلا, دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں تیر اندازی میں. اینڈ ہی واز اے گڈ آرچر ایز ویل. اور اگر آپ اس وقت یعنی اس پوزیشن کو دیکھیں کہ ہی ہیز دی اپر ہینڈ, رائٹ, وہ چاہتے تو سب کو تیر مار سکتے تھے. اچھا اب وہ ڈرا رہے ہیں کہ اب میرے پاس مت آنا, میں تم سب کو ایک ایک کر کے اڑا دوں گا. اور پھر کہتے ہیں واللہ لا تصلون الی حتی ارمی بکل سہم فی کنانتی, خدا کی قسم تم میرے پاس آ نہیں سکو گے یہاں تک کہ میں اپنے سارے تیر جو ہے تم پر برسا نہ دوں. سو آئی ایم وارننگ یو, میرے پاس نہ آنا. اب جو گارڈز ہیں, لوگ جب جو ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں قالت لی قریش, کہتے ہیں کہ یا صہیب, اے صہیب, قدمت الینا ولا مال لک, دیکھو تم ہمارے پاس آئے تھے, ہمارے شہر میں آئے تھے مکہ میں, اور تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا. وتخرج انت ومالک, اور تم اب یہاں سے نکل رہے ہو اپنے مال کے ساتھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بڑی ناانصافی ہے. تم نے بڑا مال کمایا اور ہماری وجہ سے کمایا, ہمارے شہر سے کمایا ہے. واللہ لا یکون ذلک ابدا, یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے. تم اپنی جان بچا کے ایسے نکل رہے ہو اپنے مال کے ساتھ. فقلت لہم, پھر میں نے ان کو کہا, ارأیتم ان دفعت لکم مالی, دیکھو اگر میں اپنا مال تمہیں دے دوں, تخلون عنی, کیا تم پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں جتنا میں نے کمایا ہے محنت سے, اگر میں دے دوں کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ قالوا نعم, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. فدفعت الیہم مالی, پھر میں نے ان کو وہ جگہ بتا دی جہاں پہ میں نے مال چھپایا ہوا تھا. فخلوا عنی, اور پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. فخرجت حتی قدمت المدینہ, اور پھر میں وہاں سے نکلا یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچ گیا. اور جب میں مدینہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا سچویشن ہوئی ہے, کیا معاملہ ہوا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ان کو کیا کہا, کہتے ہیں ربح البیع صہیب, ربح البیع, what a profitable transaction you did صہیب.
تم نے بڑا کمال کا سودا کیا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ لاجک کو بیچ میں لے کے آئیں, I'll talk about myself, میں تو کہوں گا کہ میری تو ساری زندگی کی محنت مٹی میں چلی گئی ہے. کہاں گئی میری وہ محنت؟ اتنی مشکل سے میں نے پیسہ کمایا تھا. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بشارت دیتے ہیں کہ تم نے کمال کا سودا کر کے آئے ہو, اس سے بہتر سودا ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ یٹ اگین ہوتا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ یہ یعنی پیغام بھیجتے ہیں. قرآن مجید نازل ہوتا ہے جس میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے صہیب رضی اللہ عنہ کو, اور وہ آیت یہ ہے سورہ بقرہ کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. آپ کچھ بھی سیکریفائس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. Why is it so profound? کوئی قاری اس کا قرآن ختم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپریشیٹ نہ کر لے صہیب رضی اللہ عنہ کو. We talk about fame these days, کہ اتنی فالوئنگ ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اس سے بڑھ کر کیا فیم ہے کہ آج اتنے سالوں بعد ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے, اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. سبحان اللہ. تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آتا ہے, اور یہ ہمارے لیے یہ جو واقعہ نا, یہ اٹس انف فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. یہ مال آیا ہے, چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہم مال لے کے نہیں آئے اور نہ ہی اپنے ساتھ مال لے کر جائیں گے. مجھے بتائیں, جب کوئی بھی انسان جتنا مرضی چاہے امیر ہو, جب اس دنیا سے جائے گا اس کا مال اس کے ساتھ جائے گا, چاہے وہ 1 penny کیوں نہ ہو, $1 کیوں نہ ہو, $1 کیوں نہ ہو. نہیں. اچھا لوگ دیکھیں, check the psyche of the people, the past generations, what they did, کہ جب ان کا کوئی بندہ مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ خزانہ بھی رکھ دیتے تھے, رائٹ, پریٹینڈنگ کہ چلو اس کے کام آ جائے گا. لیکن گیس واٹ, آج وہی آرکیولوجسٹ وہ گریو کو ڈگ کرتے ہیں اور وہی خزانہ واپس نکال رہے ہیں. آج ان کے تو کوئی کام نہیں آیا. تو دس از اے سچویشن. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اپریشیٹ کیا, اور یہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیفور ہی مائگریٹڈ ٹو مدینہ, مدینہ میں جانے سے پہلے انصار آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, مدینہ میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہونے دیں گے, اور بہت ساری باتیں کی, کمٹمنٹ شو کروائی. ان ریٹرن انصار نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا. ویلڈ کوشچن بنتا ہے نا, کیونکہ انسان ہے, اس کو کوئی نہ کوئی تو اس کو ایک ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے کہ یار میں اگر یہ محنت کر رہا ہوں کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں, مجھے کیا ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ان کو کیا کہا تھا, ان موعدکم الجنہ, اگر تم جو کمٹمنٹ شو کروا رہے ہو, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر میں مدینہ آ جاؤں گا اور مدینہ جو ہے میٹروپولیٹن سٹی بن جائے گا, ہائی رائز بلڈنگز بن جائیں گی اور مال وافر جو ہے مدینہ میں آ جائے گا اور فارمز ہی فارمز ہوں گے, کھیت ہوں گے, خوشیاں ہریالیاں ہوں گی. نہیں, نتھنگ آف دیٹ سورٹ. میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے انصار جو آئے تھے ان کا کیا جواب تھا؟ وہ یہی جواب تھا, ربح البیع, پھر یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے,
ہم اگر اپنی جان مال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, دین کو پرزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر ہمیں جنت ملتی ہے اس کے اگینسٹ, ربیح البیع, بہت کمال کا سودا ہے یہ. It's a profitable transaction. This is how we have to learn کہ ہمارے لیے اصل فائدہ کیا ہے, اصل فائدہ کیا ہے ہمارے لیے. So this was the situation. اور ایک آیت میرے ذہن میں آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. یقیناً اللہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی بات اتنی مضبوط ہے, سچی بات ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں. حالانکہ جان بھی اللہ تعالیٰ نے دی, اللہ تعالیٰ کی ہی ہے, لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں, اور ان سے کیا وعدہ کیا ہے, ان کی اگینسٹ کیا دیں گے, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس کے اگینسٹ, یہ دونوں چیزیں جب خرید لی ہیں اس کے اگینسٹ جنت عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے ہر مسلمان سے. We just have to be reminded of this contract کہ اگر ہم اپنی جان اور اپنا مال لگاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں, تو انشاءاللہ الرحمن ہم جنت میں جائیں گے. So this is what we have to understand. اور یہ وعدہ صہیب رضی اللہ عنہ کو مل چکا. He is enjoying, ماشاءاللہ. صحابہ کرام انجوائے کر رہے ہیں, انہوں نے اتنی تکلیفیں سہی, جتنی مرضی پریشانیاں تھیں ان کی زندگی میں, لیکن سبحان اللہ وہ وقت گزر گیا. اب ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں, نو پین, کوئی تکلیف نہیں. سبحان اللہ, کتنی زبردست ڈیل ہے یہ. تو وی شوڈ اسٹرائیو فار دس. تو ہوتا کیا ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ بھی اسی وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں, اینڈ ہی از دا فورتھ کیلف, رائٹ. اور علی رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں نا, ہی کیم آل دا وے فرام مکہ بیئر فوٹڈ, ان کے پاؤں میں جوتی تک نہیں تھی. اور جب صحابہ کرام نے ان کے پاؤں کی طرف دیکھا نا, ان کو چھالے پڑے ہوئے تھے. دس از دا سیکریفائس ہی ڈیڈ. انہوں نے مکہ سے مدینہ جو ہے پیدل چلتے ہوئے ہجرت کی. اور ایک انسیڈنٹ ہے قباء کا, قباء میں ہوا وہ یہ کہ جب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمع ہوتے ہیں, سبحان اللہ, اٹس فنی نریشن. مجھے نا حیرت ہوتی ہے, سبحان اللہ. امیجن کریں کہ کچھ لوگ ہیں, اپنا گھر بار, اپنی آدھی فیملی, اپنا سارا مال, اپنا شہر چھوڑ کے آتے ہیں ایک نئی جگہ میں. کتنا ٹراما ہوتا ہے, رائٹ. بٹ اسٹل دیز پیپل یوز ٹو لاف, دے یوز ٹو اسمائل. یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہو جس کاز کے لیے آپ یہ قربانیاں دے رہے ہیں نا وہ سچا کاز ہے. When you have doubt in Islam, then the problem comes. پھر ہماری زبان میں نا ڈاؤٹس آتے ہیں, ہم اسلام کے بارے میں نا عجیب و غریب خیالات ہمارے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. Why is this happening? Why is this logically not right? یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے. They were in trauma. لیکن پھر بھی انسیڈنٹ کیا ہے, سبحان اللہ, صہیب رضی اللہ عنہ آتے ہیں. He was very tired. بہت تھکی ہوئی حالت میں ہیں. اور آپ کو پتہ سفر آج کا تو نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں اور آرام سے جو ہے وہ نشید پلے کر کے آ رہے ہیں. دس واز ناٹ دا کیس بیک دین, آلرائٹ. سخت گرمی, پانی میسر نہیں ہوتا تھا, کھانا اویلیبل نہیں ہوتا تھا, اور سفر کی وجہ سے ہی واز ویری ہنگری, بڑی بھوک لگی ہوئی تھی, اور ان کی ایک آنکھ نا سوج گئی تھی. اٹ واز ایز اف کہ ان کو جو ہے ایک آنکھ میں انفیکشن تھا, پوری لال ہوئی ہوئی تھی. تو ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے نا کچھ کھجوریں رکھتے ہیں اور بریڈ رکھ دیتے ہیں. اور صہیب رضی اللہ عنہ ہوتا کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے وہ بھول جاتے ہیں کہ سبحان اللہ صحابہ کرام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں.
He just starts eating with both hands. He was very hungry. تو وہ جب کھانا شروع کر دیتے ہیں نا, عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں صہیب what are you doing, کیا کر رہے ہو؟ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ شکایت لگاتے ہیں رسول اللہ کو, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دیکھیں تو صحیح صہیب کیسے کھا رہا ہے. It is as if I'm assuming, یہ نریشن کے الفاظ نہیں ہیں کہ یہ شاید سارا کھانا نہ کھا لے, آپ دیکھیں تو صحیح کیسے کھا رہا ہے. تو صہیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صہیب تم ایک ہی آنکھ سے کیسے اتنا زیادہ کھاتے جا رہے ہو؟ تو صہیب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دوسری آنکھ سے کھا رہا ہوں جو میری ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he smiled, he laughed, and subhanallah this is the kind of generation it was. They used to live the moments. So جو ہے یہ ایک جو ہے نریشن تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے لاکھوں مغفرت جو ہے صلوات ہیں ان لوگوں کے اوپر. اور ہوتا کیا ہے کہ لیٹس فلیش فارورڈ, آگے چلتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان داخل ہوتے ہیں مکہ میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مستضعفین تھے جن کو ٹارچر کیا جاتا تھا مکہ میں, ان میں صہیب بھی ہیں, سلمان فارسی اور بلال رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ جس نے اسلام قبول کرنا وہ اسلام قبول کر لے, تو وہ اس کو کچھ کہا نہیں جائے گا. تو ابو سفیان وہ اسلام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ یہی 3 اشخاص جاتے ہیں اور جو یعنی کمنٹ پاس کرتے ہیں ابو سفیان کے اوپر, کہتے ہیں کہ تلواریں اس طرح نہیں پہنچی کفار کی گردنوں کے اوپر جس طرح پہنچنی چاہیے تھی. یعنی کفار بچ گئے آج, کیونکہ ان کو وہ پورا فلیش بیک نظر آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہمارے اوپر. ہمیں تپتی ریت کے اوپر لٹایا گیا, ہمیں تپتے اور جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا. تو this was the situation. تو ہوتا کہ ابو سفیان چونکہ اب ایمان لے کے آ چکے ہوتے ہیں اور وہ سرداری ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں تو سردار ہوں, تو ان کو نا وہ اچھا نہیں لگتا کہ ان لوگوں نے یہ کمنٹ پاس کیا ہے. تو وہ ابو بکر کو رضی اللہ عنہ ان کو شکایت لگاتے ہیں کہ دیکھیں ان جو ہے آپ کے اصحاب نے مجھے یہ ایسا کہا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو سٹاپ کرتے ہیں کہ دیکھو آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے, he has accepted Islam now. تو جب یہی جو ہے صہیب, بلال اور سلمان فارسی اور عمار بھی ایک نریشن میں آتا ہے, جب وہ جاتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر نے ایسے کہا ہے رضی اللہ عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو بلاتے ہیں رضی اللہ عنہ کو اور ناراضگی اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کے he asked forgiveness with the صحابہ, اور وہ جو ہے معافی طلب کرتے ہیں جس سے وہ جو ہے معاملہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. This was one of the occasion. اور ہوتا کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب وہ انہوں نے خلافت سنبھالی, اب دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے نا, سبحان اللہ, he was very strong. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قبیلہ بازی کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, یہ اس سوسائٹی میں بہت زیادہ پریویلنٹ تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا. تو امیجن کریں اسلام نے آ کے ایک دم کیسا چینج کیا صحابہ اکرام کو. اب عمر رضی اللہ عنہ کا سو ٹو سے سوسائٹی میں کیا سٹیٹس تھا, یعنی قریش سے تھے, بنو عدی سے تھے, he was very strong, he was wealthy as well. اور یہاں پہ عمار, صہیب, بلال رضی اللہ عنہ ہیں. اب دیکھیں اسلام نے کیسے بھائی چارہ مسلمانوں کے بیچ میں کروایا. اسلام از دا یونیورسل دین, اس سے بہترین دین ہو ہی نہیں سکتا. امیجن کریں کہ دیکھیں, اور یہ چیز دوسروں کو بڑی چبھتی ہے کہ یہ کیسا دین ہے کہ دن میں 5 دفعہ ایٹ لیسٹ یہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ جمعے کا دن اس سے بڑی گیدرنگ کا دن ہوتا ہے؟ اور یہ کیسا دین ہے, سال میں 1 دفعہ یہ مکہ میں جمع ہوتے ہیں اور سبحان اللہ ایوری ون از ان ون کلوتھ, یعنی ایک ہی کلر کے کپڑے ہیں. یو کی ناٹ ڈسٹنگوش بٹوین اے کنگ اینڈ اے پاپر. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون بادشاہ ہے اور کون غلام ہے, کون سرونٹ ہے. غلام کا تو چلو آج کل جو یعنی سینیریو نہیں ہے, یعنی کون
کون آنر ہے اور کون اس کا امپلائی ہے, کون فقیر ہے کون امیر ہے, ایوری بڈی از ان دا سیم کلوتھس. تو عمر رضی اللہ عنہ ایک بار نا صہیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں, اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ صہیب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی کنیت ابو یحییٰ کیوں ہے, حالانکہ آپ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں یحییٰ, اور آپ اپنے آپ کو عربی کیوں سمجھتے ہیں جبکہ آپ رومی ہیں, اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ اتنا زیادہ کھانا کیوں خریدتے ہیں. تو یہ ان کے کچھ ڈاؤٹس تھے. اب صہیب رضی اللہ عنہ اب وہ رپلائی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا عمر یا امیر المؤمنین, میں ابو یحییٰ میری کنیت اس لیے پڑ گئی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو یحییٰ کر کے پکارا کرتے تھے. اور پھر کلیریفائی کرتے ہیں کہ مائی فادر واز این عرب, میں رومی نہیں ہوں, I'm not a Roman person, میں رومی نہیں ہوں, میں عربی ہوں. اور پھر تیسرا جواب دیتے ہیں, اب دیکھیں these people used to live the hadith, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی, وہ آپ کو وہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں آپ کو نظر آتی تھی پریکٹیکلی. حدیث سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, خیرکم من اطعم الطعام, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. یا امیر المؤمنین, میں کھانا اس لیے زیادہ لیتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں. دس از مائی سول پرپز, میرا جو ہے پرپز یہ ہوتا ہے. اور ایک بڑی زبردست حدیث ہے, یہ بھی انشاءاللہ آج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. Everyone wants to go to paradise, right? کوئی ہے ہم میں سے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا. What if I tell you کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت میں جانے کا شارٹ کٹ بتا دیا ہے. آئیں شارٹ کٹ سنتے ہیں, شارٹ کٹ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو پھیلایا کرو, ایک دوسرے کو سلام علیکم کہا کرو. مشکل ہے یہ؟ مشکل نہیں ہے. عموماً ہوتا کیا ہے, ہم سلام اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. جس کے ساتھ کام ہوگا ہم پہل کریں گے السلام علیکم کے لیے. تو یہاں پہ ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ افشوا السلام, سلام کہا کرو ایک دوسرے کو, سلام کو پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہے رات کا وقت. یہ 3 کام کر لو گے نا, تدخلوا الجنت بالسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایٹ لیسٹ آج ہم کچھ بھی نہ سیکھ کے جائیں, یہی سیکھ لیں کہ ہم نے یہ 3 چیزیں اپنی زندگیوں میں لے کے آنی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتائیں گے جو کہ سچ نہ ہو, معاذ اللہ, کبھی نہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے, بشارت ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ the virtues of صہیب رضی اللہ عنہ. انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. we're coming to an end now. جب عمر رضی اللہ عنہ ان کو جب سٹیپ کیا گیا, جب خلیفہ تھے, تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے زندہ رہے تھے. اور وہ کیوں رہے تھے؟ کیونکہ he was very strong, اور وہ اپنے اس زخم کو اس کو برداشت کرتے رہے. اور انہوں نے اسی دوران کیا ایک شورا بنائی, کیبنٹ بنائی, کچھ صحابہ کو اپوائنٹ کیا کہ آپ اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان میں عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, اور عبد الرحمن بن عوف and so on. تو ان کو اپوائنٹ کیا کہ آپ آپس میں مشورہ کر لیں, جس کو آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا لیجئے گا. اور اس دوران, اس تھوڑے سے عرصے کے لیے, عمر رضی اللہ عنہ صہیب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ امامت کروائیں. تو اس تھوڑے سے عرصے کے لیے صہیب رضی اللہ عنہ ہی یوز ٹو لیڈ دا پریئرز. وہ امام تھے, جو کہ اٹسیلف ایک بہت بڑا ورچو ہے, ان کے فضائل کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ یور اسٹیٹس ان دا سوسائٹی. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غلام ہے, کسی کے پاس مال نہیں ہے, تو اس کا درجہ نیچے ہے. نہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے زیادہ اچھا شخص وہ ہے, اگر تم نے واقعی آپس میں
تم نے کمپٹیشن کرنا ہی ہے نا تو دیکھو تم میں سے تقوی میں سب سے اچھا کون ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تقوی میں سب سے اچھا ہے. تو صہیب رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے. اینڈ ناؤ عمر رضی اللہ عنہ, یو نو ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ, اب وہ اس دنیا سے جانے لگے ہیں. صہیب آتے ہیں, اٹ شوز یو نو دا کنیکشن ہی ہیڈ ود عمر رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں وا اخا, کہ ہائے میرے بھائی کو کیا ہوا ہے, یعنی ہی از ویری سیڈ ایٹ دیٹ مومنٹ. اور اب دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واہ یا امیر المؤمنین, اٹ شوز یو دا کلوزنس, کہ ان کی کتنی جو ہے آپس میں کتنے وہ کلوز تھے. اور یقین کیجیے گا when I was reading this narration, you know, it just blew my mind. آج ہمارے ذہنوں میں نا بہت ڈاؤٹس بھی آتے ہیں کہ دیکھیں ہم دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں, حالانکہ وی آر ناٹ کمپلیٹ, ہمیں دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اگر کسی نے کاؤنٹر کویشچن کر دیا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے, اور پھر ہم رک ہی جاتے ہیں بات کرنا. آل رائٹ. اور اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ ہم دعوت کب تک دیں, کب تک دعوت دیں, اس واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کب تک دعوت دینی چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کو 9 سے 11 دفعہ ان کو خنجر لگا تھا, اور it was a dagger full of poison. یہاں تک کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو زخمی کر دیا گیا نا, انہوں نے جب کہا کہ مجھے پانی پلاؤ, جب ان کو پانی دیا گیا, پانی اوپر سے پیتے تھے اور پیٹ کی طرف سے نکل جایا کرتا تھا. پھر ان کو جب دودھ دیا گیا تاکہ ان کو کچھ انرجی تو ملے, پھر جب دودھ پینا انہوں نے شروع کیا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا, اوپر سے پیتے تھے اور نکل جایا کرتا تھا. اور ڈاکٹرز نے, وہاں کے جو طبیب تھے, انہوں نے جواب دے دیا یا امیر المؤمنین آپ نہیں بچ سکیں گے. بندہ کتنی تکلیف میں ہوگا اس وقت. اب صہیب رضی اللہ عنہ, ہی از سیئنگ وا یا اخا, اے میرے بھائی, وہ غم میں ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ان کو ٹوکتے ہیں, یو ٹاک اباؤٹ دعویٰ, رائٹ, کہتے ہیں یا صہیب کیا تم جانتے نہیں ہو, جانے والے کے لیے اگر لوگ نوحہ کریں گے, واویلا کریں گے, اونچی اونچی آواز میں روئیں گے, اس سے میت کو اذیت پہنچتی ہے. تصور کریں, تب بھی انہوں نے امر بالمعروف نہیں چھوڑا. دعوت کب تک دیں, تب تک دیں جب تک کہ سانسوں میں سانس ہے, جب تک ہم اس دنیا سے نکل نہیں جاتے. So this is what we have to understand, کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بات بتائی. اور then عمر رضی اللہ عنہ when he passed away, تو صہیب رضی اللہ عنہ he was one of the صحابہ, کہ وہ ان کی قبر میں نیچے اترتے ہیں اور جو ہے ان کو ریسیو کرتے ہیں. and سبحان اللہ, عمر رضی اللہ عنہ he is you know in his grave, اور ان کے ساتھ ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ سبحان اللہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ ان سب پر لاکھوں جو ہے رحمتیں برسائے. صہیب رضی اللہ عنہ ہی اوائڈڈ دا فتنہ, جو فتنہ برپا ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد میں, تو جو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے برپا ہوا تھا, تو انہوں نے اس کو اوائڈ کیا اور وہ دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے. انہوں نے کچھ بکریاں خریدی اور وہاں پہ اپنا جو ہے اپنی لائف گزارنا شروع کر دیا. سو دس از ہاؤ ہی لیڈ ہز لائف. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. ناؤ بیفور وی اینڈ اپ انشاءاللہ فیو مور منٹس, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ احادیث آپ کے سامنے میں رکھوں جو صہیب رضی اللہ عنہ نے نریٹ کی تھی. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نریشن بتائی, حدیث بتائی, اب جن صحابی نے وہ آگے نریٹ کی ہے, اب اس حدیث کا افیکٹ ان صحابی پہ کتنا زیادہ ہوگا یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا. ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجباً لامر المؤمن, کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اور عجیب عربک میں کہتے ہیں امیزنگ, کہ بڑا زبردست معاملہ ہے مومن کا. ان امرہ کلہ لہ خیر, کہ اس کے لیے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے. ولیس ذلک الا للمؤمن, اور یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہے, اس کے علاوہ کسی کو یہ پریولیج حاصل نہیں ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ,
جب اس کے اوپر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, اور جب بھی اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, بیماری آتی ہے, اس پر وہ مومن صبر کرتا ہے اور اس کا بھی اس کو اجر پہنچتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ there is no loss for the mu'min. کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. کوئی اچھائی پہنچ گئی, خوشی پہنچ گئی, الحمدللہ رب العالمین. اور اگر کوئی پریشانی آ گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, دونوں حالتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اب امیجن کریں اس حدیث کا صہیب رضی اللہ عنہ پہ کتنا افیکٹ ہوا ہوگا. ان کی زندگی ریفلیکٹ کرتی ہے اس حدیث کو. اور ایک اور حدیث ہے, سبحان اللہ, when you have your goal clear, جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے, یہ میرا گول ہے. ایک حدیث آتی ہے نا کہ معروف حدیث ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے and they are enjoying, سبحان اللہ, what a beautiful occasion would that be. کتنا زبردست ماحول ہوگا, سبحان اللہ. try to imagine that boys, جب آپ اکیلے ہوا کریں نا, آپ جنت کے بارے میں جیسا سوچنا چاہتے ہیں آپ سوچ لیں. I still remember کہ there is a game, I don't know I should say it or not, وہ Minecraft ہوتی ہے نا گیم, you make your own world. There is no limitation for you to build up your Jannah. اس کے لیے ممانعت نہیں ہے انشاءاللہ. اور جنت اس سے بہت بہتر ہی ہوگی انشاءاللہ, جتنا مرضی آپ سوچ لیں. سارے مسلمان جنت میں داخل ہو چکے ہیں, اب they are enjoying, ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, اس سے بہتر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے, سبحان اللہ, کہیں گے اتریدون شیئا ازیدکم, اے میرے بندو آپ لوگ کچھ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کے لیے کچھ چیز بڑھا دی جائے. I mean, is there anything missing? Just for the sake of understanding, when you go to a 7-star hotel, وہاں پہ بڑی اچھی سروس ہوتی ہے, رائٹ. آپ کو تھوڑے دیر کے بعد آپ کو کالز آتی ہیں کہ سر از دیر اینی پرابلم ان دا روم, کسی چیز کی پرابلم تو نہیں ہے, اینڈ یو آر لائک یو آر ان دی ہیونز, سبحان اللہ. یعنی آپ کو بڑا اچھا فیل آ رہا ہوتا ہے, بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہیں. اینڈ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اپنے بندوں سے, اتریدون شیئا ازیدکم, اے میرے بندو تمہیں کوئی چیز اور تو نہیں چاہیے, کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے تم لوگوں کو. اور پھر بندے جواب دیں گے, اے اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو نور سے بھر دیا ہے اور ہم جو چاہے یہاں پہ کر سکتے ہیں, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا ہے, اتنا بڑا احسان ہے آپ کا. اور یہ ابھی بندے کہہ ہی رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دیں گے اور مومن بندے جنت والے اپنے رب کو دیکھیں گے اپنے سامنے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر, اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی محبوب نظارہ نہیں ہوگا, اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہوگی جنتیوں کے لیے جنت میں. اور اسی حوالے سے ایک آیت بھی ہے, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جو نیکی کا کام کرتے ہیں نا, ہم ان کے لیے زیادہ نیکیاں بڑھا دیتے ہیں, ہم ان کے لیے زیادہ احسان کرتے ہیں ان کے اوپر ہم. تو سبحان اللہ, دیکھیں کتنی موٹیویشن صہیب رضی اللہ عنہ کو رہی ہوگی, بار بار یہ حدیث ان کے ذہن میں آتی رہتی ہوگی. جب بھی ان کو کوئی تکلیف آتی ہوگی نا, ان کو پتہ ہوتا ہوگا کہ میرا ٹارگٹ وہ ہے, میں نے اپنے رب کو دیکھنا ہے, میں نے اپنے رب تک پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو دیدار کروائے. یہاں پہ انشاءاللہ ایک اور نریشن ہے, بٹ I'll just skip that. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the companionship of Sahaba, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and the righteous. Allahumma ameen wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.
We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیرا.